قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آدمی کے اسلام کی خوبی یعنی بیوٹی، عمدگی، خوبصورتی، لا یعنی باتوں کو چھوڑنا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ایک چیز ہے اور وہ شاندار ہے، تو چیز ہونا اور شاندار ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں. تو آدمی کا اسلام، ہمارا مذہب اسلام ریلیجن، اس کی خوبی یعنی شاندار ریلیجن، بہترین مذہب، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے، بے فائدہ کام نہ کرے. ہماری زندگیوں میں بے فائدہ کام زیادہ ہیں، فائدے والے کام کم ہیں. صبح سے شام تک ہم بے فائدہ کام معلوم نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، شاندار مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے کہ لا یعنی کام نہ کرے. لا یعنی جس کام میں کوئی فائدہ نہیں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. وہ کام کرو جس میں فائدہ ہو. چند مثالیں لے لو اس کی. کھانا، پینا، سونا ضروری ہے. کھائے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ پیے بغیر کام کیسے چلے گا؟ سوئے بغیر باولا ہو جائے گا آدمی. لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں پینا چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. یہ ضرورت سے جو ہم زیادہ، یہ لا یعنی ہے. چھوڑو. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے ضرورت بے فائدہ کام نہ کرے. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. کھاؤ پیو، حد سے مت بڑھو. اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کھانے کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس سے آگے بڑھو گے. پینے کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس سے آگے بڑھو گے یہ لا یعنی ہو جائے گا، اسراف ہو جائے گا، فضول خرچی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. کیا لمٹ ہے؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پیو. کھانا اور پانی ایک ہی تو معدے میں جاتے ہیں. جیسے سانس پھیپھڑے میں جاتا ہے اور کھانا پانی معدے میں جاتا ہے. تو کھانے کا اور پانی کے الگ الگ معدے نہیں، کھانا اور پانی ایک ہی معدے میں جاتا ہے. تو معدے کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، کھاؤ. ایک حصہ پانی جائے گا اس کے لیے رکھو. اور سانس جو پھیپھڑے میں جاتا ہے، تو جب اندر ہم سانس لیں گے تو پھیپھڑا پھولے گا، تو اس کے لیے تو معدے کا ایک حصہ رکھو تاکہ اس سے پھولنے کی جگہ رہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک حصہ سانس کے لیے رکھو. تو سانس معدے میں نہیں جاتا ہے، سانس تو پھیپھڑے میں جاتا ہے. کہ اس کے لیے ایک حصہ رکھنے کا مطلب یہ کہ جب ہم سانس اندر لیں گے تو پھیپھڑا پھولے گا، تو پھولنے کے لیے جگہ بھی تو چاہیے. تو معدے کا ایک حصہ خالی رکھو تاکہ اس میں پھول سکے. یہ کھانے پینے کی لمٹ ہے. سونے کی لمٹ کیا ہے؟ جب پہلی مرتبہ آنکھ کھل جائے تو نیند پوری ہوگی. پہلی مرتبہ آنکھ کھلنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو کہ پیشاب کا تقاضا ہوا اس لیے کھل گیا، تو یہ سونے کا نیند پوری نہیں ہوئی، پیشاب کے تقاضے سے آنکھ کھلی.
اور یہ کہ کوئی تقاضا نہیں، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی کا مطلب یہ کہ نیند کا تقاضا پورا ہو گیا، اب کروٹ لے کر پھر سو جانے کا مطلب یہ ضرورت سے زیادہ سونا ہے۔ اس لیے ختم القاطع کہ کھجلی آئی اور اس سے آنکھ کھل گئی تو یہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ تو ایسا کبھی ہمارے مفتی احمد صاحب خامپوری مدذلہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو 2 گلاس پانی رات کو سوتے ہو کے پی لو، تو جس مار کے پیشاب لگے گا اٹھنا پڑے گا، تو اس میں نیند پوری ہوئے بغیر بھی اٹھنا پڑتا ہے، لیکن کوئی تقاضا نہیں ہے اور آنکھ کھل گئی۔ لیکن یہ ایسا کب ہوگا؟ جبکہ وقت پر آپ سوئیں گے، نہ وقت سوئیں گے تو نیند پوری نہیں ہوگی۔ یہ جو بجلی ہے یہ نئی چیز ہے، اور جتنی نئی چیزیں ہیں یہ مفید بھی ہوتی ہیں، ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بجلی رات ہونے ہی نہیں دیتی۔ پہلے جب بجلی نہیں تھی تو مغرب بعد رات ہو گئی، عشاء تک اندھیرا ہو گیا، تھوڑی دیر سے عشاء پڑھ کر کے اب اندھیرے میں کیا کرنا ہے، جھک مارتے سو پڑھ کے سو گئے، تو رات کے پچھلے حصے میں آنکھ کھل گئی، نیند پوری ہو گئی۔ لیکن اب یہ بجلی رات ہونے ہی نہیں دیتی ہے۔ 12 بجے تک تو کوئی تصور ہی نہیں رات کا، اور اس کے بعد بھی 1-2 بجے تک لوگ جگتے ہیں، تو اب 2 بجے جب وہ سوئے گا تو نیند کہاں سے صبح پوری ہوگی؟ بہرحال اس کی لمٹ کیا ہے؟ قدرتی ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو کہ نیند پوری ہوگی، اٹھ کر کے کام کرو، نماز پڑھو۔ تو کھانے کی بھی لمٹ ہے، پینے کی بھی لمٹ ہے، سونے کی بھی لمٹ ہے۔ تصوف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تصوف یعنی بزرگ بننا چاہتے ہو تو 3 چیزیں کم کر دو، کھانا کم کر دو، پینا کم کر دو، نہیں پینا نہیں، کھانا پانی تو ایک ہے، کھان پان کم کر دو، اور سونا کم کر دو، اور باتیں کم کرو۔ اگر بزرگ بننا ہے تو پھر یہ 3 چیزوں میں کمی کرو گے تو بزرگ بنو گے، اس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اب قوا کمزور ہو گئے ہیں، لہذا کھانا مت کم کرو، کھانا کم کرو گے تو کمزوری آئے گی، اس لیے سونا بھی کم مت کرو، دماغ بھی اب کمزور ہو گئے ہیں، سونا کم کرو گے تو والے ہو جاؤ گے۔ البتہ باتیں کرنے کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے، تو جو 3 کم تھے، کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، تو یہاں 2 جگہ سے کم کم نکال کر کے یہاں لگاؤ۔ لہذا اب صوفی بننا ہے تو کھاؤ، جتنا پیٹ چاہے، پیٹ مانگے اتنا کھاؤ، سو، نیند پوری ہو جائے اتنا سو، مگر کم 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 گفتن، یہ دونوں ادھر سے کم ہٹا کر کے یہاں لگاؤ، اس لیے کہ بولنے کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسے کم 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 کرتے کرتے بھی گھنٹوں سے برباد کر دیتا ہے۔ میں تو مثالیں دے رہا تھا کہ یہ لا یعنی ضرور سے زیادہ کھانا، پیٹ تن رہا ہے تو کھایا جا رہا، کیوں بھائی؟ کہا ابھی جی نہیں بھرا، من تو پیٹ تو بھر گیا مگر من نہیں بھرا، اور جب تک من بھرے گا وہاں تک کھاتا رہے گا، چاہے ٹنکی اوور لوڈ ہو جائے۔ باتیں کرنے بیٹھے گا تو گھنٹوں باتیں کر کے وقت ضائع کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو باتیں ہیں، میں کوئی اعتکاف والوں کے لیے نہیں کہہ رہا، ہر مسلمان کے لیے کہہ رہا کہ ہر مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے، اور شریعت نے اس کا بہت لحاظ کیا۔ دیکھو، جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو امام کے پیچھے مرد کھڑے رہیں، مردوں کے پیچھے بچے کھڑے رہیں، بچوں کے پیچھے عورتیں کھڑی رہیں، بچوں کے پیچھے ہجڑے کھڑے رہیں۔ اگر جماعت میں ہجڑے ہوں تو پھر بچوں کے پیچھے ہجڑے سب بنائیں، پھر عورتوں کے پیچھے، پھر ہجڑوں کے پیچھے عورتیں سب بنائیں۔ یہ جو ترتیب رکھی گئی ہے، یہ ترتیب اسی مسئلے سے رکھی گئی ہے
کہ مرد ہوں گے امام کے پیچھے تو سنجیدگی سے نماز پڑھیں گے، بیچ بیچ میں بچے آ جائیں گے تو وہ تشرار کریں گے، تو ان کو پیچھے کھڑے رکھو، جہاں سارے بچے ہیں آپس میں شرارت کریں تو کرنے دو۔ کل ہمارے پاس میں 2 بچے کھڑے ہو گئے، میرے پاس تو وہ فاصلہ تھا، انصاری بھائی تھے، اس کے بعد 2 بچے تھے، تو کالے بچے تھے، دونوں نماز میں کھیلتے ہی رہے۔ اب میری بھی نماز خراب، حالانکہ میں فاصلے سے کھڑا تھا، پھر میری بھی نماز خراب۔ یہ جو بچوں کو پیچھے رکھنے کا حکم ہے یہ اس لیے، اب ان ملکوں میں برطانیہ میں اور اس سے زیادہ آفت ہے امریکہ میں، بچوں کو لے کر آتے ہیں اپنے پاس کھڑا کریں گے مردوں کی صف میں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائیں گے، بچے نماز میں صف میں دوڑیں گے، گھومیں گے، دیں گے، ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی نواسی کو کندھے پر بٹھا کر تشریف لائے اور کندھے پر بٹھائے نماز پڑھائی۔ جب رکوع میں جانے کا وقت آتا تھا تو اس بچی کو نیچے رکھ دیتے تھے، پھر سجدہ کر کے جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر اس بچی کو لے کر کندھے پر بٹھا دیتے تھے، پوری نماز اس طرح پڑھائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز بچے کو کب اٹھا کر کے پڑھا رہے ہیں، اگر ہم بچے کو لائے ہیں اور بچہ صفوں میں دوڑتا بھاگتا ہے تو میں کیا رہے؟ تو ان کو میں کہا کرتا ہوں تو پھر کہ جب حضور کی سنت پر تجھے عمل کرنا ہے تو تو صفوں کے بیچ میں چھوڑتا کیوں ہے؟ کندھے پر بٹھا، گود میں بٹھا اور پڑھ نماز، بیبی سیٹنگ کر۔ تو پورے صفوں میں گھومتا سکتی نماز خراب کر رہا ہے۔ حضور کی سنت پر عمل کرنا تو کل نہیں کرا، تو کندھے پر بٹھا تو گود میں رکھ اور پڑھ نماز، کون منع کر رہا تجھے؟ یہ باولے ہیں۔ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ سنت تو وہ ہے جس پر مسلمانوں کو عمل کرنا ہے، اور حدیث وہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے یا کیا ہے یا برقرار رکھا ہے۔ یہ تینوں حدیث ہیں۔ یہ جو حدیثیں ہیں ان میں سے بعض اقوال، بعض افعال، بعض تقریرات کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، لہذا وہ سنت ہے۔ مسئلے کی وضاحت ہو گئی مگر اس کو عمل نہیں کرنا ہے، عمل وہ کرنا ہے جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے۔ جیسے منتھلی پیریڈ ہے، ایک ڈیٹ پر میاں بھی سوئیں غلط ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 واقعات میں آدھی رات کو حضرت عائشہ کو اور حضرت ام حبیبہ کو حیض شروع ہوا، وہ اٹھ کر کے حیض کے کپڑے باندھنے لگی، حضور کی آنکھ کھل گئی تو حضور نے فرمایا لنگی باندھ کر، پہلے وہ حیض والے کپڑے باندھو، کرسوف وغیرہ انڈر ویئر وغیرہ عورتیں پہنتی ہیں، روح رکھتی ہیں، پھر اس کے بعد لنگی باندھ کے میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، 2 واقعے ہیں۔ تو کہا حضور کے ساتھ تو منتھلی پیریڈ میں بیویاں حضور کے ساتھ لیتی ہیں، ہم کیوں نہ لیٹے؟ اس سے کہو کہ یہ تو مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے کہ حالت حیض میں مرد عورت کے نزدیک کتنا جا سکتا ہے، جائز کتنا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، منتھلی پیریڈ میں بیویوں کے نزدیک بھی مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، تو نزدیک مت جاؤ، کتنا نزدیک جا سکتے ہیں؟ تو حضور نے اپنے عمل سے بتلایا کہ ناک سے گھٹنے تک کا جو بدن ہے اسے کپڑے کی آڑ کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ناک سے اوپر کا بدن، نیچے کا بدن، اگر کپڑے کی آڑ کے بغیر یہ بدن سے لگے تو نہ پرابلم، جائز ہے، لیکن ناک سے گھٹنے تک کے بدن کو کپڑے کی آڑ کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، وضو کہاں سے لگا سکتے ہیں؟ اور کپڑے کے ساتھ میں لیٹے تو یہ جائز ہے۔ یہ مسئلے کی وضاحت ہے۔ مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ منتھلی پیریڈ میں ہم حضور کی چارپائی پر سے اتر کر نیچے چٹائی ڈال کر کے اس پر ہم لیٹتے تھے، دونوں کو الگ الگ لیٹنا ہے۔ یہ سنت ہے اور یہ مسئلے کی وضاحت ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسئلے کی وضاحت کے لیے عمل کیا ہے کہ اپنی نواسی کو لے کر آئے ہیں اور اس کو اٹھائے نماز پڑھی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟
کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے کہ چور اچکوں کا ڈر ہوتا ہے. ہم بچوں کو بٹھا کر نماز پڑھائیں گے، چور اچک کا اٹھا جائے گا. یا درندے بھیڑیے کا ڈر ہوتا ہے. یا عورت گھر میں ہے، بچہ کسی وجہ سے بگڑ گیا ہے، روتا ہے، ماں سے الگ ہوتا نہیں، تو ایسی حالت میں ماں کیا کرے گی؟ نماز قضا کرے گی؟ نہیں. بچے کو اٹھا کر نماز پڑھو. بشرط یہ ہے کہ بچے کا بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے. اگر بچے کا بدن اور کپڑے میں نیپی بندھی ہوئی ہے، اس میں گندگی ہے، تو پھر عورت کی نماز نہیں ہوگی. بچے کا بدن اور کپڑے پاک ہیں تو اٹھا کر نماز پڑھو، نماز نہیں قضا ہوگی. بچے کو اٹھاؤ، نہیں اگر رکھو تو جوتے چوٹ لے جائے گا. دو پیروں کے بیچ میں رکھو، جوتے پاک ہونے چاہیے، ناپاک نہیں. ناپاک ہوں اس پر اوپر بیٹھو گے تو پھر نماز نہیں ہوگی. لیکن کہ چپل جوتے پاک ہیں، آپ دو پیروں کے بیچ میں رکھیے، کیوں چوری ہونے دو. ایسے ہی درندہ کیوں لے جائے بچے کو؟ اسی طرح سے ماں کو نماز نہیں قضا کرنے سے پڑھنی ہے. آپ غور فرمائیں، حضور کے 9 گھر تھے، تو کیا 9 گھروں کے اندر اس بچی کو 10 منٹ کے لیے رکھنے والا کوئی نہیں تھا؟ اور مدینہ تو سارا مدینہ شمع کے پروانے تھے، تو کیا اس بچی کو 10 منٹ کے لیے مدینہ میں کوئی نہیں تھا؟ پھر حضور بچی کو لے کر بٹھا کر لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، معلوم کوئی مسئلہ سمجھانا ہے. بس وہ مسئلے کی حد تک ہے، وہ سنت نہیں. تو یہ جو بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ حضور لائے تھے، ارے حضور تو لائے تھے تو مسئلہ سمجھانے کے لیے لائے تھے، تمہیں کون سا مسئلہ سمجھانا ہے؟ اور اگر تم لاتے ہو تو لا کر کے بیبی سیٹنگ کرو، گود میں رکھو، کندھے پر رکھو. صفوں کے بیچ میں بچہ دوڑ رہا ہے، سب کی نمازیں خراب کر رہا ہے. خیر میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو سب بندی ہے کہ مرد، پھر بچے، پھر ہجڑے، پھر عورتیں، یہ بچوں کو جو پیچھے رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا ہے وہ نماز خراب نہ کریں. وہ لایانی ہے. ہماری نماز بچے خراب کرتے ہیں تو لایانی کام ہے، تو ان کو پیچھے کھڑا کرو. اسی طریقے سے ایک مثال اور دوں. ائمہ میں اختلاف ہے کہ وہ لوگ والین پر آمین زور سے کہنا افضل ہے یا آہستہ کہنا افضل ہے. 2 امام کہتے ہیں آہستہ کہنا افضل ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا افضل ہے. اور 2 امام حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ جہرن کہنا افضل ہے. ٹھیک ہے، بس جو ان 2 اماموں کی پیروی کرتا ہے وہ آہستہ کہے، جو ان 2 اماموں کی پیروی کرتا ہے وہ زور سے کہے. لیکن زور سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھو اچھی طرح سے. ایک ہے آہستہ پڑھنا، ایک ہے زور سے پڑھنا. جیسے امام ہو تو رات کی نمازوں میں زور سے پڑھنا واجب ہے، اور دن کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے. اور جو تکبیرات ہیں رکوع میں جاتے اٹھتے، تسبیحات ہیں رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، سب چاروں ائمہ کے نزدیک آہستہ افضل ہے. آہستہ کسے کہتے ہیں؟ زور سے کسے کہتے ہیں؟ زبان ہلی، مخرج پر لگی اور حروف ادا ہوئے تو یہ آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ ہے. اور آپ نے اپنی آواز اپنے کان میں سنی، پڑوسی نے نہیں سنی، تو یہ سر کا اعلیٰ درجہ ہے. اور جہر کا ادنا درجہ کیا ہے؟ آپ کے دائیں والے نے بائیں والے نے سن لیا تو یہ جہر ہو گیا. اور اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ گدھا رینگتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. گدھا رینگتا ہے، سارے محلے میں سنائی دیتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو جو 2 امام کہتے ہیں کہ آمین جہرن کہو، جہرن کہنے کا مطلب گدھے کی طرح رینکو مت، ساری مسجد کی نماز کو خراب کرو. ارے بھائی اتنا جہرن کہو کہ دائیں بائیں والے سن لیں تو افضل فرمل ہو گئے. کل پرسوں آج بھی اور کل بھی ہمارے پاس میں 2 آمین کہنے والے ایسے تھے کہ ہماری ساری نماز خراب کر دی انہوں نے. اور ہمیشہ اس مسجد کے اندر آمین کہنے والے جہرن ہیں، مگر کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. وہ اپنا جہرن کہتے ہیں، ہم سرن کہتے ہیں. مگر 2 دن سے ہمارے پاس میں تراویح میں ایسے آمین کہنے والے ہیں کہ وہ آمین بھی جہر نہیں، آمین بھی شر ہے. انگریزوں کے زمانے میں مظفر نگر میں ایک مسجد میں مار پٹائی ہوئی، پولیس کیس بنا. کچھ غیر مقلدین
बहुत चिल्ला करके आमीन कहते थे। उनको समझाया कि भैया ये कोई तरीका नहीं है, तुम्हारा अफजल पर अमल करो, हमारी नमाज क्यों खराब करो। मानते नहीं थे। तो मेरे भाइयों, दलीलें 4 हैं और कोई न माने तो फिर दलीलें 5 हैं। पहले कुरान से समझाओ, फिर हदीस से समझाओ, फिर इजमाए उम्मत से समझाओ, फिर कयास से, दलील अकली से समझाओ, और फिर भी न माने तो फिर कीलदार जूते से समझाओ। ये 5वीं दलील। तो उन्होंने 5वीं दलील इस्तेमाल की, बजाया, पुलिस केस बना, मुकदमा चला। जज था अंग्रेज, और अंग्रेज इल्म के रसिया होते हैं उनको। तो जज ने देखा कि भाई झगड़ा आमीन बिल जहर और आमीन बिल सिर का, ये आमीन बिल जहर और बिल सिर है क्या। तो उसे दोनों वकीलों को, दोनों तरफ के वकीलों से कहा, मुझे ये मसला समझाओ, आमीन बिल जहर क्या होता है, आमीन बिल सिर क्या होता है। तो 1 महीने मुकदमा चला। 15 दिन इसने दलाइल पेश किए कि वो लोग आमीन पर आमीन सिरन कहना अफजल है। 15 दिन इसने दलाइल पेश किए कि जहरन कहना अफजल है। तमाम मसला 1 महीने में उसने समझा। फिर समझ कर उसने जजमेंट लिखा, और उसने लिखा कि मैं दोनों फाजिल वकीलों की बहस से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पैगंबर इस्लाम से दोनों तरह आमीन कहना साबित है। सिरन कहना भी साबित है, जहरन कहना भी साबित है। मैं इस दोनों फाजिल वकीलों के दलाइल से समझा हूं। मगर आमीन कहने की 3री किस्म है, और वो है आमीन बिशर, लोगों को परेशान करने के लिए आमीन कहना। ये पैगंबर इस्लाम से साबित नहीं है। लिहाजा ये जो मस्जिद में शो चिल्ला करके आमीन कहते थे, वो आमीन बिल जहर नहीं करते थे, आमीन बिशर करते थे। लिहाजा मैं इनको इतनी सजा देता हूं, उनको सजा देकर जेल में भेज दिए। तो जोर से कहो कौन अफजल है तो अमल करो, लेकिन अफजल का मतलब कि दूसरों को परेशान करो, ये लायानी है। तो लायानी काम मत करो, कोई भी लायानी काम मत करो। देखो एक मसला है, एक आदमी यूं बैठा है और दूसरा मेरे मुंह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है। एक तो है यूं बैठा है पीठ की तरफ कोई हरज नहीं, लेकिन मुंह आमने सामने है। नमाजी का बंदे का मुंह आमने सामने मकरूह है, क्योंकि वो अगर पान खाते हुए मुंह हिलाएगा भी तो उसकी नमाज खराब होगी। बहरहाल ऐसे हजारों सैकड़ों मिसालें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीहि। आदमी के इस्लाम की उम्दगी खूबी ये है कि ला यानी काम न करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।